بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ریکٹر صاحب, ڈسٹنگوشڈ پینلسٹ, فیکلٹی ممبرز, ڈیئر اسٹوڈنٹس, سب سے پہلے میں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کو شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا اور ایک بجٹ سمٹ کا ایونٹ منعقد کر کے خاص طور پہ نوجوانوں کو موقع دیا کہ وہ پاکستان کی اکانومی اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے فیصلوں کے بارے میں آگہی حاصل کر سکیں. جب سے انسانی تاریخ آئی ہے تب سے ایک سوال ہر انسانی معاشرے میں گہری دلچسپی اور اس کے مستقبل سے وابستہ رہا ہے اور جڑا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ انسان جو وسائل اسے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں انہیں استعمال کرنے کے بارے میں کیا چوائسیز میک کرتا ہے. So economics is all about understanding how we make choices about the resources that we have. اور انہی چوائسیز کے اوپر فرد, خاندان, کسی آرگنائزیشن یا معیشت کے مستقبل کا انحصار ہے. گڈ چوائسیز میک گڈ فیوچر اینڈ بیڈ چوائسیز میکس اے بیڈ فیوچر. لہٰذا ہمارے ملک میں بھی ایک سوال جو ہر شہری کے ذہن میں سوالیہ نشان کی صورت میں گھومتا ہے کہ پاکستان کو 77 سال گزر چکے ہیں, ہم نے ڈیولپمنٹ کے اندر اپنی ترقی کے سفر میں کیا حاصل کیا؟ کیا یہ سفر کامیاب ہے یا یہ سفر ناکامیاب ہے؟ اس سفر کو جانچنے کے لیے دو پیمانے ہیں. ایک پیمانہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کا مقابلہ پاکستان سے کریں, اس مقام سے کہ جہاں پر پاکستان کے دفتروں میں بیٹھنے کے لیے میز کرسی نہیں تھی, کاغذوں کو جوڑنے کے لیے کامن پین نہیں تھا اور لوگوں نے درختوں کے کانٹوں سے کامن پین کا کام لیا دفتروں میں. اس مقام سے اگر آج ہم دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنے ہیں تو یقیناً ہم نے کچھ کامیابیاں سمیٹی ہیں. 1960 میں پاکستان کی مینوفیکچرڈ ایکسپورٹس تقریباً $200 ملین تھیں. ساؤتھ کوریا, ملیشیا اور تھائی لینڈ کی تقریباً $205 ملین تھیں. آج ساؤتھ کوریا $600 ارب سے اوپر ایکسپورٹس پہ ہے, ملیشیا $300 ارب سے اوپر ہے اور تھائی لینڈ بھی تقریباً $250 ارب سے اوپر ہے, اور ہم فقط $32 ارب پہ ہیں. کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم رفتہ رفتہ ہر ملک سے پیچھے کیوں رہ گئے؟ ہم نے 50 سال ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 اکانومی بن کے گزارے اور آج ہم ساؤتھ ایشیا میں 4تھے نمبر پہ ایز اکانومی یا 5th نمبر پہ آ گئے ہیں. تو اس سوال کو ہر پاکستانی بھی اپنے ذہن میں لا کر اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے. دنیا میں تقریباً سبھی ممالک جو قائم ہیں وہ تاریخ میں کسی جغرافیے کی بنیاد پہ قائم ہیں یا تاریخ پہ کسی ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ قائم ہیں. دنیا میں بہت ایک آدھے 2-4 ملک ہیں کہ جو نہ جغرافیے کی بنیاد پہ قائم ہوئے, نہ وہ ایتھنیسٹی اور اپنی قومیت کی بنیاد پہ قائم ہوئے. ان میں ایک پاکستان ہے which was created in the name of an ideology. So if you look at our journey کہ ہم نے جو کچھ حاصل کیا اس ڈریم سے ہم ڈرفٹ کر چکے ہیں. اور کیوں ڈرفٹ کر چکے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب ہم نے جب تلاش کرنے کی کوشش کی اور اس مرض کی تشخیص کو تلاش کرنے کی کوشش کی, so we found out کہ every successful nation first created an ecosystem of development. پہلی شرط جو ہے وہ امن ہے کہ you have to follow path of peace and harmony. Second important thing جو ہر چیز میں نظر آتی ہے کہ every successful country
made sure they have political stability. Political stability کے بغیر کسی تاریخ میں ملک نے ترقی نہیں کی ہے. تیسری چیز، ان تمام ممالک نے اپنے پولیٹیکل سٹیبلٹی سے 10 سال کے وہ دورانیے پیدا کیے ہیں کہ جس میں پالیسیز کو موقع ملا ہے کہ وہ وہاں پہ رائج ہو سکے. اینڈ the fourth important thing is کہ you can have peace, you can have stability, you can have continuity over decades, but if you do not have a progressive economic reform agenda, you will only get entrenched into status quo. تو یہ 4 چیزیں ناگزیر شرطیں ہیں کہ جس سے کوئی ملک ترقی کے میدان کے لیے کوالیفائی کرتا ہے. پیس، اسٹیبلٹی، کنٹینیوٹی فار اے ڈیکیڈ آف پالیسیز اینڈ دین فائنلی اے کمٹمنٹ ٹو ریفارم. تو جب ہم اپنے ملک کے اوپر اس ترازو پر تول کے نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ پاکستان کیوں آگے نہیں بڑھ سکا. Within 3 to 4 years, terrorism came to zero, load shedding came to zero, اور وہ اکانومی جو بالکل بیٹھ گئی تھی اس کے اندر within 3 to 4 years we were able to inject $25 billion under China-Pakistan economic corridor, and that I think was biggest success story in the history of the country کہ کسی دور میں اتنے کم مدت میں اتنی انویسٹمنٹ ان انفراسٹرکچر آف پاکستان نہیں ہوئی جو اس دور کے اندر ہوئی تھی. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے اپنی رپورٹ میں جو دنیا کی فورکاسٹ کی، they said if Pakistan continued this trajectory by 2030 it will be in the top 20 economies of the world. مثال میں دے سکتا ہوں کہ یہ دور کس طرز کا دور ہے کہ کس قدر تیزی سے بدل رہا ہے کہ کہانیوں میں ہم نے پڑھا تھا ڈائناسور جیسی مخلوق ہوتی ہے اور ایک دم غائب ہو گئی تو ہمیں فسانہ لگتا تھا. ہم نے اپنی زندگی میں 2 ڈائناسورز کو مٹتے دیکھا ہے چند سالوں میں یوں، نوکیا اور بلیک بیری، اور کوڈیک کو بھی شامل کر سکتے ہیں. یہ وہ ڈائناسورز تھے کہ جو اپنی انڈسٹری کے لیڈرز تھے. 70 to 80% مارکیٹ شیئر تھا، لیکن چند سالوں کے اندر وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے. کیوں؟ کہ وہ اپنی وہ ایجلٹی نہیں شو کر سکے کہ جو انوائرمنٹ کے اندر، مارکیٹ پلیس کے اندر چینجز ہو رہی تھیں ان کے ساتھ خود کو الائن کر سکتے ہیں. So they kept a steady course while the market was changing, they became irrelevant. اور ہسٹری نے ان کو ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیا. تو this is the agility that today nations also need to have. And if Pakistan can have that agility, given our young population, there is no reason کہ ہم 2047 میں انڈیا کو بائی لیپس اینڈ باؤنڈس پیچھے چھوڑ کے نہ صرف ساؤتھ ایشیا کی بلکہ ایشیا کی ون آف دا ٹاپ اکانومیز میں شامل ہو سکیں. سو دس از دا کویسچن. وی آر ایٹ این انفلیکشن پوائنٹ کہ ایک راستہ ہے جو ہمیں بلندی کی طرف لے کے جا سکتا ہے کہ اگر ہم نے اس چوتھی اڑان کو مستقل پائیدار کر لیا. لیکن اگر ہم نے وہ انگریزی میں جیسے کہتے ہیں کہ if you keep doing what you are doing, you will keep getting what you are getting. And if you want to stop getting what you are getting, you have to stop doing what you are doing. تو پھر اپنے اطوار بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی چوائسز بدلنے کی ضرورت ہے اور اپنے فیصلے درست کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا پاکستان ڈز ناٹ ہیو دیٹ مارجن آف ایرر. اب ہمیں ایک اسٹڈی کورس کے ساتھ وی ہیو ٹو ٹرن آور سیلوز انٹو این اکنامک نیشن. We have lived long for as a political nation. 20th century was political ideologies century. 21st century is a century of economic ideologies. آج دنیا کی جو درجہ بندی ہے اس میں وہ آپ کے نظریات کو نہیں دیکھتے. 20ویں صدی میں دیکھتے تھے کہ کون ڈیموکریٹک کنٹری ہے، کون کمیونسٹ ہے، کون نان الائنڈ ہے، کون کیا ہے. آج کیا دنیا کے کلبز ہیں؟ G7, G20, G77. ان کلبز میں، اس گروپنگ میں شامل ہونے کا صرف ایک ہی معیار ہے کہ واٹ از یور پر کیپٹا انکم.
آپ کی جی ڈی پی کی کیا طاقت ہے. وہ نہیں دیکھتے کہ آپ بادشاہت ہیں, آپ ون پارٹی رول ہیں, آپ ڈیموکریسی ہیں, آپ ملٹی پارٹی سسٹم ہے, کیا ہے. ایز لانگ ایز یو کین شو واٹ از یور پر کیپٹا انکم, اور ہائیسٹ انکم ہے تو آپ G7 کے ممبر ہیں, اس کے بعد G20 کے ممبر ہیں. سو دیٹ از ویئر وی نیڈ ٹو گو. اور یہ کس چیز سے آتی ہے؟ 3 چیزیں ہیں جو دنیا میں ڈرائیورز ہیں. 1, آپ کی معیشت میں ویلتھ کریشن کی کیا صلاحیت ہے, کین یو کریٹ ویلتھ. نمبر 2, ہاؤ کمپیٹیٹیو یو آر ان دا پروسیس آف ویلتھ کریشن. آپ ویلتھ کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کمپیٹیٹیو نہیں ہوں گے تو آپ تسلسل سسٹینڈ ویلتھ کریشن نہیں کر سکیں گے. سو ٹو بی کمپیٹیٹیو یو ہیو ٹو ہیو high standards of productivity, high standards of quality, and very high degree of innovation so that you can change with the times. And 3, how well are you distributing that wealth so that within society you have an equitable or inclusive development rather than you create inequality with that wealth creation جس سے کہ زلزلہ آئے اور سب چیزیں گر جائیں. یہ وہ نئے پیرامیٹرز ہیں کہ جن کے اوپر ساری قومیں اپنے آپ کو استوار کر رہی ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ ہم بھی اب الف لیلا کی کہانیوں سے متاثر ہونے کی بجائے حقیقت کے اوپر, ریشنالٹی کے اوپر اپنی چوائسز اور فیصلے کریں. ہم 70 سالوں میں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ پہ کامیاب نہیں ہو سکے. لہٰذا جب بھی ہم نے ڈیولپمنٹ کی ہے لارجلی اس کے ڈرائیورز کنزمپشن یا امپورٹس کے اوپر رہے ہیں, اور جی ڈی پی جو ہی 6% جاتی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ مگرمچھ کی طرح منہ کھول لیتا ہے, اور پھر آپ اپنے ہاتھوں سے اس امپورٹ کو کریک ڈاؤن کرتے ہیں اور پھر آپ کی گروتھ بھی کریش کر جاتی ہے. سو یہ ایک بڑا بوم اینڈ بس سائیکل ہے جس کے اوپر ہم آج تک چلتے آئے ہیں. اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایکسپورٹ اینڈ مور ایکسپورٹ, کہ ہمیں ہنگامی طور پہ پاکستان کو ایک ایکسپورٹ لیڈ نیشن بنانا ہے, اور $32 ارب سے ہم $100 ارب کتنے سالوں میں جائیں گے, اس پر ہمارے مستقبل کی کارکردگی کا انحصار ہے. اگر یہ 32 سے $100 ارب کا ہم نے سفر 15 سالوں میں کیا تو پھر ہمیں مشکلات سے کوئی نہیں بچا سکتا. لیکن اگر ہم نے آئندہ 8-10 سالوں میں $100 ارب کے کراس کر لیا مارک کو, تو پھر ایک مومنٹم ہو جائے گا جس سے اگلے $100 ارب انشاءاللہ اتنے سال نہیں لگیں گے, وہ بھی ہم 5-10 سالوں میں پیدا کر سکتے ہیں. دین پاکستان کین ٹیک آف ایک اسٹڈی گروتھ کے ساتھ. لہٰذا ہماری جی ڈی پی گروتھ ناؤ ہیز ٹو بی ٹائڈ ود دا گروتھ ان ایکسپورٹس. ہم جتنی ایکسپورٹ کریں اس حساب سے گرو کریں تاکہ ہم اسے سسٹین کر سکیں. زرعی معیشت سے, انڈسٹریل اکانومی سے اب ایک ٹیکنو اکانومی میں تبدیل ہو چکی ہے. سو وی ہیو انٹرڈ این ایج آف ٹیکنالوجی ڈریون اکانومی جس میں 4th 5th انڈسٹریل ریولوشن ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, بگ ڈیٹا ہے, کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے, اس میں بایو ٹیکنالوجی ہے, اس میں بایو سائنسز ہیں, یہ ساری نئے, اس میں مین میڈ مٹیریلز ہیں. یہ سب مکمل طور پہ ہر اس پروڈکشن کے نظام کو جو انڈسٹریل اکانومی کا تھا ری رائٹ کر رہے ہیں. سو لہٰذا اب کسی بھی معیشت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کس قدر تیزی سے ان نئے ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کرے. اور اسی سوچ کے تحت جیسے ریکٹر صاحب نے کہا کہ ویژن 2025 میں ہی ہم نے 2017 میں وی سیٹ اپ نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, نیشنل سینٹر فار بگ ڈیٹا کلاؤڈ کمپیوٹنگ, نیشنل سینٹر فار آٹومیشن اینڈ روبوٹکس, نیشنل سینٹر فار سائبر سیکورٹی, نیشنل سینٹر فار جینومکس, نیشنل سینٹر فار سیٹلائٹ اینڈ GIS ٹیکنالوجیز, اور نیشنل سینٹر فار اپلائیڈ میتھمیٹکس. یہ ہم بنا گئے تھے, لیکن نیشنل سینٹر فار نینو ٹیکنالوجی جو بجٹڈ تھا وہ پھر تبدیلی کی وجہ سے نہیں بن سکا. لیکن اس سال وی آر سیٹنگ اپ نیشنل سینٹر فار نینو ٹیکنالوجی اینڈ نیشنل سینٹر فار کوانٹم کمپیوٹنگ, چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مستقبل کو ڈیفائن کریں گی. چیلنج ہے جو ہمارا اڑان پاکستان ایڈریس کرتا ہے, کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ, اینڈ دیٹ کانٹیکس واٹر اینڈ فوڈ سیکورٹی. یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کو آنے والے وقت میں بہت
बुरी तरह मुतासर करेंगी और हमारा जो मौसम है वो बदलेगा. वी आर 7th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री. जब बारिश चाहिए होगी होगी नहीं, और जब नहीं चाहिए होगी ज़्यादा होगी, या कभी बहुत ज़्यादा खुश्क साली होगी, टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा वेरी करेंगे. तो हमारा जितना एग्रीकल्चर का पैटर्न है वो सब अंडर ड्यूरेस आ रहा है. तो लिहाजा वी नीड टू हैव new seeds, we need to adopt new methods, technology based, scientific methods, modernize करना agriculture को. No nation can have sustained growth unless it focuses on human resources. और अभी रेक्टर साहब ने भी बात की कि कितना अफसोस की बात है कि हमारी हायर टर्शरी टर्शरी एजुकेशन जो है, हायर एजुकेशन जो है, उसकी रेशियो 11% है. इंडिया की 30% है, बांग्लादेश की 25% है, चाइना की 60% है. तो आप किस तरीके से कंपेटिटिव हो सकते हैं उस दौर में जो क्रिएटिविटी ड्रिवन है, इनोवेशन ड्रिवन है, कि जब आपके एजुकेशन का इतना कम मेयार है. सो डेवोल्यूशन के बाद ना तालीम में बेहतरी आई, ना सेहत में बेहतरी आई, और आबादी के मामले में तो ये तरक्की हुई कि हमने जो 30 साल से ब्रेक पे पैर रखा हुआ था, अचानक फिर एक्सीलरेटर पे पैर रख दिया. और अब हमारी आबादी में इजाफे की शरह 2.4 से बढ़ के 2.55% हो गई है. हम दुनिया में माशाल्लाह एक चीज़ में बहुत अच्छा तरक्की करने वाला मुल्क हैं, वो आबादी के बढ़ाने में. हमारा शुमार हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रीज़ के अंदर हो रहा है. लेकिन क्या इसके साथ हम जितने तरक्की के दावे करते हैं उन पे पूरा उतर सकेंगे? नहीं उतर सकेंगे. चूँकि आपकी अगर 5% ग्रोथ है और 2.5% आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वो तो वैसे ही 2.5% उससे नॉक ऑफ कर लेती है, तो आप फिर 2.5% रियल ग्रोथ पे आ जाते हैं. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये वो बड़े चैलेंजेस हैं जिन पर हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें एक नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है. आई विल कंक्लूड हियर कि नाउ वी नीड पॉजिटिव थिंकिंग, वी नीड टू वर्क टुगेदर एज अ टीम, वी नीड टू हैव पॉजिटिव सिनर्जी इन द नेशन, ताकि हम सब मुल्क को इस गर्दाब से निकाल दें कि वी वांट टू गिव आवर यूथ ए पॉजिटिव फ्यूचर, ए फ्यूचर based on digital skills, because that is where the future of Pakistan and the future of our youth rests. Pakistan Zindabad.